السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانے کے بعد بہت ساری سنتیں ثابت ہیں جسے ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنانا چاہیے، حسن نیت اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے۔ کھانے کے بعد آئیے اس مختصر سی مجلس میں چند سنتوں کو ہم ضرور سن لیں۔ نمبر 1، کھانا کھانے سے جب فارغ ہوئیں تو اپنے ہاتھ کو، اپنی پلیٹ اور تھالی کو اس وقت تک قطعاً نہ دھوئیں، نہ صاف کریں جب تک کہ انگلیوں کو چاٹ نہ لیں اور برکتوں کو چاٹ نہ لیں، کیونکہ انگلیوں میں لگے ہوئے دانے جو ہم لے جا کر کے نل پر یا واش بیسن میں دھو دیتے ہیں، پلیٹوں میں باقی کھانے کے حصے جسے ہم پھینک دیتے ہیں ردی کی ٹوکری میں، ہمیں معلوم نہیں کہ کس دانے کے اندر برکت اتری ہے۔ کیا ہم نے وہ دانہ کھایا ہے جس میں برکت اتری ہے؟ یہ وہ دانہ جسے ہم پھینک رہے ہیں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے بعد ایک نہایت قابل احترام اور عمل کرنے کے لائق پیاری سنت اور رہنمائی ہے کہ ہم ہاتھ کو دھلنے سے پہلے، دستی وغیرہ سے صاف کرنے سے پہلے، پلیٹ اور تھالی اور پیالیوں کو دھلنے سے پہلے، اسے کسی چیز سے صاف کرنے سے پہلے ہمیں اسے چاٹ لینا چاہیے، اپنی زبان سے اور انگلیوں سے ملا کر کے پلیٹ کو صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے چاٹ لینے کا، پلیٹوں کے صاف کرنے کا، یعنی انگلیوں سے چاٹ کر صاف کرنے کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، انکم لا تدرون فی ایہا برکہ، کہ تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے چائے کے کس قطرے میں، تمہارے دودھ کے کس قطرے میں، تمہارے کھانے کے کس حصے میں، تمہارے کھانے کے کس دانے میں برکت ہے۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کس دانے یا کس حصے میں برکت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح اصابعہ حتی یلعقها او یلعقها۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، چاہے وہ کھانا ہو یا گوشت، کوئی بھی چیز، جب تک اس وقت تک جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو ہرگز اپنی انگلیوں کو صاف نہ کرے، پوچھے نہیں، دھوئے نہیں، یہاں تک کہ ان انگلیوں کو چاٹ لے، خود چاٹ لے، او یلعقها، یا اسے چٹا دے۔ یعنی اگر اس کی بیوی بیٹھی ہے، اس کے بچے بیٹھے ہیں، یا اس سے محبت کرنے والے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں چٹا دے۔ اس حدیث پاک سے تاکید کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم کھانا کھانے کے بعد جب اپنے ہاتھ کو دھلنا چاہیں، پلیٹوں کو دھلنا چاہیں، تو اسے اپنی زبان سے چاٹ لیں یا چٹا دیں۔ اور یقیناً ذرا پریکٹیکل کر کے دکھائیے۔ آپ کا بچہ چھوٹا ہے، اس نے کھانا آپ کے ساتھ، ابو کے ساتھ بیٹھ کر، امی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، آپ اپنے بچے کو خود کہیں بیٹا انگلی چاٹ لو، بیٹا انگلیاں صاف کر لو اپنی زبان سے، اپنی پلیٹ کو صاف کر لو، کیونکہ کس دانے میں برکت ہے تمہیں پتہ نہیں۔
تو ایک بہترین شکشا اور تعلیم اسے پراپت ہوگی، ساتھ ہی ساتھ اگر وہ نہیں چاٹتا تو سویم آپ خود چاٹ لیں، اور یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے۔ اور پتی پتنی اگر ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو یہ نبی کی سنت کی ادائیگی میں ایک ثواب بھی ہے، اور بڑا ہی پرلطف زندگی ہوگی، جیون ہوگی۔ کیا ہم انومان نہیں لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی پتنی کی انگلی کو چاٹ لیا یا آپ نے اپنی پتنی کو انگلی چٹا دیا تو ان دونوں میں کس پرکار پیار بیٹھ جائے گا، آپ سوئم اس کا انومان نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں، کھانے کے سمے سماپت ہونے لگے، ہاتھ دھلنے کا سمے آ جائے تو ہم اپنی انگلیوں کو اور اپنے پلیٹوں کو صاف کر لیں۔ دوسری چیز ذرا دھیان پوروک سنیے گا، جب کھانے سے ہم کھانا کھا چکیں تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ کھانا کھانے کے پشچات اللہ کی پرشنسا اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نردیش ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکل فیحمدہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس داس سے پرسن ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ بھی کھاتا ہے تو کھانے کے پشچات وہ اللہ کی پرشنسا کرتا ہے۔ اور ہمارے انتم سندیشتا آدرنیہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے پشچات یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہر پرکار کی پرشنسا اس ماتر اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بھوجن پردان کیا، ہمیں کھلایا یہ، اور ہمیں یہ جیوکا پردان کیا، جبکہ ہماری کوئی شکتی اور ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ویکتی کھانے کے پشچات یہ دعا جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے، یہ دعا کنٹھستھ کر لے اور کھانے کے پشچات پڑھ لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نردیش انوسار اس کے پاپ چھما کر دیے جائیں گے۔ انتم سندیشتا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے پاپ چھما کر دیے جائیں گے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔ اس لیے ہم آپ تمام ساتھیوں سے یہ انورودھ کرتے ہیں کہ جب کھانا کھا لیں تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیں یا کسی کو چٹا دیں، اپنی پلیٹوں کو چاٹ لیں، صاف کر لیں یا کسی کو چٹا دیں، اور کھانے کے پشچات یہ دعا اوش پڑھیں تاکہ آپ کے پچھلے پاپ چھما کیے جائیں۔ اب میرے متروں، آدرنیہ بندھوؤں، ہم ذرا دھیان پوروک دیکھیں کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بیچ یا کھانے کے پشچات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی ودھی اور آپ کا نیم اور آپ کا طریقہ ہے، اگر ہم اس کو اپنائیں تو کم سے کم دن ایوं رات میں ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، تو 24 گھنٹہ کے اندر 15 مرتبہ سے ادھک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نردیش کے پالن کرنے والے ہوں گے، اور جتنی ہماری نیت سچی ہوگی اتنا ہی ہمیں اچھا پھل اور ہمیں اچھا بدلہ ملے گا۔ اس لیے ہم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بیچ اور کھانے کے پشچات کہ ان سنتوں کا دھیان رکھیں جو سنتیں ہمارے انتم سندیشتا آدرنیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔